اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک جنت نہیں کئی جنتیں تیار کر دی ہیں. ایک نہیں جنتیں، یعنی جنت کے کئی باغات ان کے لیے تیار کر دیے ہیں. اور ایسے باغات ہیں تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، جن کے نیچے جنت کی نہریں چل رہی ہیں. خالدین فیہا ابدا، یہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. سبحان اللہ، بولو ہے یہ سب سے بڑی کامیابی. عثمان غنی اگر اسلام نہ لاتے، آج کسی کو پتہ بھی نہ ہوتا کہ عثمان نام کا کوئی بندہ تھا یا نہیں تھا. فاروق اعظم اگر اسلام نہ لاتے، کسی کو خبر بھی نہ ہوتی کہ کوئی عمر کے نام کا کوئی انسان تھا یا نہیں تھا. وہ کملی والے کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو قیامت تک کے لیے ان کے ناموں سے منبر و محراب گونج رہے ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے. اور کسی نے خوب کہا کہ صحابہ وہ جنہیں ہر صبح صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ جنہیں ہر صبح صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت. بڑا مختصر ہے، میں ٹائم کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں. میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی طرف آتا ہوں. آپ کو میں سورہ فتح میں لے چلتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کون سی سورہ؟ فتح. سورہ فتح. سورہ فتح یہ 26ویں سپارے میں سورہ فتح کا آخری رکوع اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. آخری سے پہلا رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. قرآن سن کے آپ کا ذوق تازہ رہے. قرآن سن کے سبحان اللہ کہنا یہ سنت صحابہ کرام. جب حضور قرآن پڑھتے تو صحابہ سن کر کیا کہتے تھے؟ فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا. اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا. یا اللہ کون سے مومن؟ سارے مومن تو ہم بھی ہیں، آپ بھی سارے مومن ہیں الحمدللہ. لیکن کون سے مومن ہیں جن سے خدا تعالیٰ قرآن میں اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جو درخت کے نیچے اے میرے محبوب تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. ان کی بیعت ایسی مجھے پسند آئی ہے، میں ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں. میں ان سے راضی ہو گیا ہوں اور ان کے مومن ہونے کی گواہی دے رہا ہوں. جی ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، مگر قربان جائے ان لوگوں پہ جن کے ایمان پر خود خدا کا قرآن مہر لگا. یہ مومن ہے، اللہ فرما رہا ہے یہ مومن ہے. مجھے بتائیے ان بیعت کرنے والوں میں صدیق اکبر بھی شامل ہیں کہ نہیں؟ کسی کو کوئی شک ہے؟ نہیں. صدیق اکبر شامل تھے کہ نہیں؟ شامل تھے. فاروق اعظم شامل تھے کہ نہیں تھے؟ شامل تھے نا.
ہاں عثمان غنی کی بات ہے، حضرت عثمان غنی اس بیعت کے اندر شامل نہیں تھے، بظاہر شامل نہیں تھے، وہ میں ابھی بات کرتا ہوں آگے چل کر۔ جی بڑا ایمان افروز نکتہ ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا اخلاص دیکھ لیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں کا ایمان دیکھ لیا ہے، ان کے دل دیکھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جو ایمان و اخلاص تھا اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرما رہا۔ انہوں نے جو بیعت کی ہے منافقت کی بیعت نہیں کی، انہوں نے دھوکے والی منافقت کی بیعت نہیں کی، انہوں نے ایمان والی بیعت کی، انہوں نے اخلاص والی بیعت کی۔ کہ خدا کا قرآن فرمایا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت نازل فرمائی، اللہ نے ان پر رحمت نازل فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت والے لوگ ہیں، لوگ ان پر معاذ اللہ لعنت بھیجتے ہیں، جی لوگ ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم لعنت بھیجتے ہو، میں ان پر رحمت بھیجتا ہوں، ان پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو جس پر خدا کی رحمت نازل ہو اس پر لعنت جا سکتی نہیں، لعنت نہیں جا سکتی نا۔ تو پھر امام جعفر صادق کا وہ قول بھی یاد کر لو جو علل الشرائع کے اندر موجود ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کسی پہ لعنت بھیجے اور وہ اس کا حقدار نہ ہو تو وہ لعنت واپس لوٹ کر اسی بندے پر گرتی ہے جس نے وہ بھیجی ہوتی ہے۔ یہ امام جعفر صادق کا قول ہے علل الشرائع کے اندر۔ پتہ چلا کہ ان کی تو شان میں کوئی فرق نہیں آتا، ان کے ملعون ہونے میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کے ملعون ہونے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جتنا ادھر لعنت بھیجتے ہیں معاذ اللہ اتنا خدا تعالیٰ ان پر وہ لعنت ڈالتا ہے۔ بہت اچھا، یہ ملعون لوگ ہیں، یہ لعنتی لوگ ہیں، کیونکہ خدا ارشاد فرما رہا ہے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان پر رحمت نازل فرمائی، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ نے ان کو فتح قریب کی بشارت عطا فرمائی کہ تم نے بڑی ایمان والی اخلاص والی بیعت کی ہے تو سن لو ہم تمہیں جنت میں جو دیں گے وہ تو دیں گے ہی، دنیا میں ہی ہم تمہیں فتح قریب عطا فرما رہے ہیں۔ اس فتح قریب سے مراد ہے فتح خیبر، فتح خیبر، کیونکہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لے گئے، یہ بیعت جو حضور کے ہاتھ پر درخت کے نیچے ہوئی تھی یہ کہاں ہوئی تھی؟ حدیبیہ میں ہوئی تھی، ہجری 6 کے اندر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس مدینہ پاک آئے تو صرف 2 ہفتے ٹھہرے مدینہ پاک میں، 2 ہفتوں کے بعد سیدھے حضور خیبر کی طرف تشریف لے گئے اور خیبر کی لڑائی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فتح عطا فرمائی اور بے شمار مال غنیمت عطا فرمائی۔ اس کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، فرمایا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت سارا مال غنیمت بھی عطا فرمایا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے مدینہ پاک میں تو منافقوں نے کہا ہم بھی ساتھ چلے، شاید ہمیں بھی مال غنیمت میں سے کچھ وہاں سے مل جائے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، بہت سارا مال غنیمت حاصل ہوگا۔ تو ان کو بھی لالچ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی ایسا شخص ہمارے ساتھ خیبر کی طرف نہیں جائے گا جو ہمارے ساتھ حدیبیہ کی طرف نہیں گیا، جس نے ہمارے ساتھ یہ سفر نہیں کیا اس سفر پہ وہ نہیں جائے گا، وہی جائیں گے جو یہاں گئے ہیں۔ چنانچہ وہی 1400 صحابہ کرام جنہوں نے اس درخت کے نیچے حدیبیہ میں سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی 1400 لے کر خیبر کی طرف گئے اور جنت میں جو ملے گا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کی جھولیاں بھر دی۔ اچھا ہمارے ساتھ فرماتے ہیں یہ ان کے جوانی کا دور ہے، وہ لاہور ایک علاقہ ہے تقیہ ساد، وہاں وہ خطیب ہوتے تھے۔ تقیہ ساد میں ایک چھوٹا سا محلہ ہے اندرون لاہور کے اندر، وہاں
شیعوں کا بہت بڑا مناظر تھا اسماعیل گوجری، وہ آیا تو شیعی میرے والد صاحب کو لے گئے محفل میں کہ آپ ہمارا بڑا رد کرتے ہیں، ہمارا بڑا مناظر آیا ہوا ہے، ذرا اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے بات کریں۔ آپ فرمایا ٹھیک ہے، جلسہ شیعوں کا، اور والد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تنہا تنہا چند کتابیں اٹھا کر ان کے مجمع میں چلے گئے۔ سبحان اللہ، یہ بات میں نے پہلے کو نہیں کہیں بتائی تھی، یہاں نہیں بتائی۔ تو وہاں جب گئے تو اس نے وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا، ساری پچھلی چھوڑ کے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، یہ ساری چھوڑ دی، آخری لفظ اٹھا لیا اس نے، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے فتح قریب کی بشارت دی، یعنی خیبر، اور خیبر حضرت علی کے ہاتھوں فتح ہوا ہے۔ تو بس جناب حضرت علی کی سب سے بڑی شان ہے، اور باقی آگے بات سے چلے۔ والد صاحب نے فرمایا کہ ذرا آخری ٹکڑا تو پڑا ہے، پچھلی ساری آیت بھی پڑھ کے پیچھے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما ہے جی، وہ نہیں پڑھتا۔ آپ نے 3-4 مرتبہ کہا پیچھے پڑھو گے تو پھر مسئلہ حل ہوگا، مگر ہم آگے نہیں جانے دیں گے، ساری آیت پڑھو۔ ساری آیت پڑھی تو کہتا ہے ہاں بعض لوگوں نے منافقانہ بیعت بھی کر لی تھی، بعض لوگوں نے منافقانہ بیعت بھی کر لی تھی۔ والد صاحب نے فرمایا وہ بدبخت اللہ تعالیٰ تو ان کو مومن کہہ رہا ہے اور تو ان کو منافق کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تجھے اتنا ہی حیا ختم ہو گیا ہے تو کم از کم تو اپنے امام جعفر کی بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ آپ نے اس کو جو امام جعفر کا قول پیش کیا وہ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، ٹائم بڑا مختصر ہے۔ یہ میرے پاس فروع کافی ہے، یہ میں اس لیے بولتا ہوں کہ یہ ہم پروگرام انٹرنیٹ میں ڈال دیتے ہیں، شاید کسی کو ہدایت آ جائے، کسی کو پتہ چل جائے کہ حدیبیہ کے اندر ابو بکر صدیق نے بیعت کی، حضرت عمر فاروق نے بیعت کی، مولا علی نے بیعت کی، اور حضرت علی المرتضی شیر خدا کا ارشاد ہے نحو البلاغہ کے اندر انا اول من بایع تحت شجرتی، جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان میں سب سے پہلا میں علی تھا۔ سب سے پہلے میں علی نے بیعت کی تھی، تو سب نے بیعت کی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بظاہر آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ وہاں موجود نہیں تھے، اور موجود اس لیے نہیں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا سفیر بنا کر مکہ بھیجا تھا۔ مکے والوں کے پاس سفیر بنایا اور کہا مکے والوں ہم لڑنے نہیں آئے، ہم احرام پہن کر کعبہ اللہ کا طواف کرنے آئے ہیں، ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں۔ دیکھ لو ہمارے بدنوں کے اوپر احرام ہے، کوئی تلوار نہیں ہمارے پاس، کوئی ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف عمرہ کرنے واپس چلے جانا ہے۔ انہوں نے داخل نہیں ہونے دیا۔ یہ عثمان غنی حضور کے سفیر بن کر گئے، اور سفیر اس کو بنایا جاتا ہے جس پہ پورا بھروسہ ہو۔ حضور نے سفیر بنایا، مکے والوں نے روک لیا، 3 دن افواہ پھیل گئی کہ عثمان کو مکہ میں قتل کر دیا گیا، عثمان غنی مکہ میں قتل ہو گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تو تھے کہ عثمان قتل نہیں ہوئے، مگر عثمان کی شان ظاہر کرنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، ایک ایک شخص بیعت کرے کہ ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے۔ اگر وہ واقعی قتل ہو گئے ہیں تو ان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ سب بیعت کرو، سب نے بیعت کی، ایک ایک کر کے سب نے بیعت کی، 1400 افراد نے بیعت کی۔ اللہ کو بیعت ایسی پسند آئی کہ اس کا ذکر قرآن میں فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ سارے وہ ہیں جن سے خدا راضی ہو گیا۔ جب یہ اعلان ہوا، جب یہ قرآن نازل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ایسے اٹھایا جی، سرکار نے ارشاد فرمایا ہاذہی یدی، یہ میرا ہاتھ ہے، وہاذہی ید عثمان، اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، فانا ابایع عنہم، میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ یہ امام جعفر کا قول سن لیں، وبایع رسول اللہ المسلمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے بیعت لی، وضرب بإحدى يديه على الأخرى لعثمان، اور اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھا، کہا یہ عثمان کے لیے ہے، یہ بیعت عثمان کے لیے ہے۔ حضور
صفحہ نمبر 754 جی 754 نمبر صفحے پر یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور کہا کہ میں اس کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ میرے والد صاحب فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتا یہ بیعت جو حضور نے کی تھی یہ مومنانہ تھی کہ منافقانہ تھی؟ باقی بیعتوں کو جو کہتا ہے کہ لوگوں نے منافقانہ بیعت کی تھی، فلاں نے منافقانہ بیعت کی تھی، مجھے یہ بتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پہ رکھ کر کہا تھا میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں، یہ ایمان والی بیعت تھی یا منافقانہ بیعت تھی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اس بے ایمان کے منہ پر مہر سکوت لگی آگے دعا دی پڑ گیا۔ سبحان اللہ۔ جلسہ ان کا برباد ہو گیا۔ فرماتے ہیں اتنا شور مچ گیا کہ نہ ان کی تقریر ہوئی، جلسہ سارے کا سارا درم درم ہو گیا۔ اس میری بات کے بعد پھر ان سے کوئی بات ہو ہی نہیں سکی، اور شور ایسا بچا کہ جلسہ ختم۔ اور میرے چند ساتھی کہتے ہیں کہ ان کو پتہ چلا تو وہاں پہنچ کے اور ہم پھر نعرے لگاتے ہوئے واپس آئے۔ اللہ تعالیٰ نے چند لفظوں میں فتح عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ کو حضور اپنا عثمان کا ہاتھ قرار دے کر بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بیعت اتنی پسند آئی کہ اسی جگہ ارشاد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پہ اے نبی تیرا ہاتھ نہیں بلکہ میرا ہاتھ ہے۔ یہ بھی سورہ فتح میں ہے۔ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے نبی یہ تیرا ہاتھ نہیں ہے یہ مجھ خدا کا ہاتھ ہے۔ جی عثمان کا ہاتھ حضور فرماتے ہیں میرا ہاتھ، اور خدا فرماتا ہے نبی تیرا نہیں میرا ہاتھ۔ معلومہ عثمان کا ہاتھ خدا کا ہاتھ، عثمان کا ہاتھ خدا کا ہاتھ، اور اسی ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن لکھوایا۔ اور یہ سارے اسباب اسی لیے بن رہے تھے۔ دوستو ایک وقت آنے والا تھا عثمان اپنے ہاتھ سے پہلا قرآن لکھنے والا تھا۔ پہلا قرآن کس نے لکھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ سے پہلے قرآن پاک کاغذوں اور کپڑوں کے اوپر لکھا ہوا تھا اور ایک جگہ ایک تھیلے میں پڑا ہوا تھا۔ عثمان غنی نے وہ تھیلا منگوایا اور اس تھیلے کو نکال کے جتنے کاغذ اور کپڑے تھے قرآن جو حضور نے خود لکھوایا تھا، ایک جگہ نہیں لکھوایا تھا لیکن کپڑوں کے اوپر اور مختلف چیزوں پہ پڑا ہوا تھا، وہ سارا سامنے رکھ کر عثمان غنی نے پہلا قرآن تیار کیا اور اس کی 7 مثلیں بنائی۔ ایک یمن میں بھیجی، ایک مصر میں بھیجی، ایک اردن میں بھیجی، عراق میں بھیجی، مکہ میں بھیجی، اور ایک مدینہ پاک میں رکھی اور فرمایا کہ آگے ان کی مثلیں تیار کرو۔ پھر آگے مثلیں بنتی گئی اور مثل در مثل بنتے بنتے سارے جہاں میں قرآن پھیل گیا۔ آج پوری دنیا میں جو قرآن ملتا ہے یہ عثمان غنی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، اور حضور فرماتے ہیں میرا ہاتھ ہے، اور خدا فرماتا ہے یہ خود میرا ہاتھ ہے۔ اس ہاتھ سے قرآن لکھا گیا۔ جی تو یہ شان ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ٹائم تو میرا خیال ختم ہو گیا ہے، 3-4 منٹ اوپر بھی میں نے بہت کچھ کہنا تھا، میں نے کافی مواد تھا میرے پاس، تو اب کیا کریں؟ جی اگر آپ کو 5-10 منٹ دے دیں کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ مغرب کی نماز کا وقت کافی طویل ہے اور بعض لوگوں کو بڑی کھلبلی ہو جاتی ہے کہ جناب نماز قضا، کہتے ہیں نماز قضا ہو رہی ہے۔ وہ علماء کرام سے پوچھو، وہ آپ سے بہتر سمجھتے ہیں، پتہ ہے مسائل کیسے آپ کی نماز قضا ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، یہ ابو داؤد میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ بہت علیل تھی۔ آپ دوڑے کہ کہا کہ پتہ نہیں وہ فوت ہو گئی ہے یا زندہ ہے، موت و حیات میں ہے۔ آپ دوڑے اور آپ کا ساتھی کہنے لگا کہ نماز نماز نماز، آپ نے فرمایا چلو 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 چلو، حتیٰ کہ سرخی ختم ہونے کے قریب آ گئی۔ عثمان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے
اور اتر کر آپ نے مغرب کی نماز پڑھی اور چند منٹ کے بعد سرخی ختم ہو گئی، عشاء شروع ہو گئی، تو پھر آپ نے عشاء پڑھی جی، یعنی مغرب کو بالکل آخری وقت میں پڑھا اور اس وقت پڑھا کہ آگے عشاء شروع ہونے والی تھی، تو آپ نے پھر دونوں نمازوں کو اس طرح کر کے پڑھا اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر میں ایسے ہی کرتے تھے، میں حضور بھی سفر میں ایسے ہی کرتے تھے۔ معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مغرب کو اس کے آخری وقت میں پڑھا، سبحان اللہ، تو آپ کی نماز کیسے قضا ہو جائے گی؟ عزیزان گرامی، وہ بات بھی بڑی پیاری ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال کو کملی والے کا مال بنایا ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، جو حضور کا اعلان ہوتا تو سب سے پہلے عثمان اپنا مال پیش کرتا۔ سبحان اللہ جی، جب غزوہ تبوک پر جانا تھا تو سرکار نے فرمایا کہ مال پیش کرو، تو عثمان غنی کھڑے ہوئے، تو شاہ صاحب سے کیوں پورا عثمان غنی کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ 100 اونٹ میں پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنے؟ 100 اونٹ، صرف اونٹ نہیں، اونٹوں کے اوپر جتنا ساز و سامان ہے، جو آدمی اس اونٹ کے اوپر بیٹھے گا اس کا خرچہ، اس کے کھانا پینا، جتنا اس کے اخراجات آنے جانے میں لگیں گے، وہ 100 آدمیوں کے میں عثمان پیش کروں گا۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا اور بولو، کوئی اور بولے، لیکن پھر عثمان کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں 100 اونٹ اور پیش کرتا ہوں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کوئی اور بولے، پھر عثمان کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں 300 اونٹ پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل مبارک اتنا پسند آیا، اتنا محبوب آیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شیعوں کی کتاب ہے، ناسخ التواریخ، شیعوں کی کتاب ہے، جلد نمبر 3 اس کی پیچھے لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر اس کا 184، حضور نے ارشاد فرمایا، اللہم ارضا عن عثمان فإنی عنہ راضٍ، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، مولا تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، میں راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ یہ عثمان غنی، یہ حدیث مسند ترمذی میں موجود ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، ہمارے علماء پڑھتے رہتے ہیں، مگر میں وہ ڈوز پیش کر رہا ہوں جو شیعوں کو شفا دے سکتی ہے۔ اگر کسی کے دل میں ایمان کی کوئی رمق ہے تو وہ جان لے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، مولا میں تو عثمان سے راضی ہو گیا، خدایا تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ تو جس سے مصطفیٰ راضی ہے، جس سے خدا راضی ہے، اس سے اگر کوئی کالے منہ والا نہیں راضی ہوتا تو جہنم میں جائے، ہمیں اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ یہ بدبخت لوگ، ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر رضا نہیں پسند ہے اور پھر رضا کی اگر بات آ گئی تو دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں ان کو عطا فرمائی، راضی تھے کہ نہیں تھے؟ کیا خیال ہے، راضی تھے؟ آپ بیٹیوں والے ہیں، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، میں نے اپنی بچیاں بیاہی ہیں، آپ نے بھی بیاہی ہیں، یہ بیاہی ہیں، جو بھی سلسلہ ہے، میں پوچھتا ہوں جب بیٹی کا رشتہ کرنا ہوتا ہے تو انسان کے ساتھ کتنا بوجھ ہوتا ہے؟ ان سے پوچھو جن کی بیٹیاں ہیں کہ وہ کتنے پریشان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان آپ کے ساتھ نہیں ہے، اعلان نبوت پر قبیلے والے مخالف ہو گئے، خاندان والے دشمن ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جوان ہیں، حضور چاہتے ہیں ان بچیوں کا رشتہ کریں، کہاں کریں، کس سے کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کلاس ہے، یہ حضور کے شاگردوں کی جماعت ہے، سبحان اللہ، سرکار ان کے استاد ہیں، حضور نے اپنی کلاس کے اوپر نظر ڈالی تو ابو بکر و عثمان تو وہ ہیں، حضرت ابو بکر و عمر تو وہ ہیں جو عمر میں بڑے تھے، وہ تو اس رینج میں نہیں تھے، نکاح کے لیول میں نہیں تھے، جو نکاح کے لیول میں تھے ان میں حضرت عثمان کو حضور نے پسند کیا اور اپنی بیٹی کا رشتہ عطا فرمایا۔ کیا خالے راضی تھے کہ نہیں تھے؟ راضی تھے نا، اسی لیے بیٹی عطا فرمایا۔
شیعہ اور شور مچاتے ہیں، نہیں، وہ پچھلگ بیٹیاں تھیں، وہ حضرت خدیجہ کی پچھلی بیٹیاں تھی، پہلے شوہر کی بیٹیاں تھی، حضور کے پاس آ گئی، وہ حضور کی اپنی تھوڑی تھی، میں چند لفظوں میں اس کی اصلاح کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہی فروع کافی میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ماشاءاللہ، یہی فروع کافی صفحہ نمبر 7، صفحہ نمبر 7۔ یہ رقیہ، ام کلثوم اور زینب یہ حضور کی سگی بیٹیاں تھی کہ نہیں تھی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سنو، ابو عبداللہ امام جعفر صادق، آپ کے پاس ایک بندہ آیا، اس کی بیٹیاں بہت ہی، بیٹا کوئی نہیں تھا، فرمایا بالغنی انہو ولد لک ابنۃ فاسقطھا، مجھے پتہ چلا ہے تیرے گھر بیٹیاں ہوئی ہیں، بیٹی ہوئی ہے، تو ناراض ہے؟ وما علیک منہا ریحانۃ تشمھا، شکر کر اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت کا پھول عطا کیا۔ کون کہہ رہے؟ امام جعفر صادق، فرمایا تجھے خدا نے جنت کا پھول دیا ہے، وقد کفیت رزقھا، اور اس کا رزق تیرے ذمہ نہیں ہے، اس کا رزق رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اور آگے فرمایا وقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بنات، خود رسول پاک بھی تو کئی بچیوں کے باپ تھے، جی سبحان اللہ، خود رسول پاک کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے کئی بیٹیاں عطا فرمائی تھی، ابا بنات کئی بچیوں کے باپ تھے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں تجھے فکر نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھی تو کئی بچیوں کا باپ بنایا تھا۔ تو کیا خیال ہے، وہ کس لگ تھی کہ سگی تھی؟ سگی تھی نا، اس لیے امام جعفر کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک بھی تو کئی بچیوں کے باپ تھے، اس لیے اگر بچی ہو گئی ہے تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے تجھے وہ تحفہ دیا ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ معلوم ہوا کہ یہ کچھ لگ نہیں تھی، یہ ان کی سرکار کی سگی بیٹیاں تھی۔ تو دوستو کئی ساری باتیں ہیں کہنے والی، بڑی تحقیقی باتیں ہیں، میں اب کیا بیان کروں اور کیا نہ کروں، انہی الفاظ پہ میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت میری حاضری آپ سب کی حاضری کو قبول منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔